سچی توبہ کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو، سچی توبہ کرو۔ کیسی توبہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑیں گے، صحیح ہے؟ نہیں، رمضان کے مہینے میں چھوڑیں گے نہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا، یہاں سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایسی توبہ کرو کہ اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ رمضان کا مہینہ سدھرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اللہ اب میں سدھر جاؤں گا، ایسا سدھر جاؤں گا کہ پھر زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ایسے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب خالی ایک مہینے کی توبہ کرنا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھوں گا، ایک مہینے کے روزے رکھوں گا، ایک مہینہ قرآن پڑھوں گا، یہ نیت نہ ہو۔ ایک مہینہ ٹی وی بند، ایک مہینہ گانے بند، ایک مہینہ ہمارے پاس عجیب حالت رہتی۔ رمضان کے مہینے میں بھی آج کل شاید کوئی بھی بند نہیں رکھ رہے، ایسا لگ رہا مجھے اکثر لوگوں کی بات، لیکن کچھ لوگ جو دیندار سمجھتے اپنے آپ کو، وہ تھوڑا پردہ ڈال کے رکھتے، نہیں ٹی وی کے اوپر پردہ، کیوں؟ جب بولے تب اٹھا کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکے، لیکن ڈش کا کنیکشن نہیں کٹ کرتے، ٹی وی اٹھا کے نہیں رکھ دیتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ توبہ ایسی کرو کہ اللہ میں ہر گناہ چھوڑ دوں گا، فلمیں دیکھنا بند، گانے سننا بند، ایک مہینہ نہیں، ہمیشہ آنے والی زندگی میں یہ پورے گناہ چھوڑ دوں گا۔ شراب پینا بند، آج اب یہ شراب بیڑی اب یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان بھی خاص طور سے یہ جو دلدل ہے نا، یہ جو سگریٹوں کا اور یہ جو نشہ کی طرف جو چلے جا رہے ہیں نا، بہت تیزی کے ساتھ۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہے ہمارے لیے، گناہ چھوڑنے کا جو ارادہ کرتا ہے اس کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ یہ ٹریننگ ہے اصل میں۔ کیسی ٹریننگ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی مطلب اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے، تمہارے اندر بچنے کا جذبہ آ جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر آ جائے، تم گناہوں سے بچ سکو۔ ایک مہینے کی ٹریننگ لو تاکہ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ باقی 11 مہینوں میں تمہارے زندگی میں آ سکے، اس کا اثر دکھے۔ دیکھیے ہم کھانا چھوڑ دے رہے رمضان کے مہینے میں، کھانا حلال کی حرام؟ حلال چیز، پانی پینا حلال چیز، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار صبح سے لے کے شام تک حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے رہا۔ تو یہ ٹریننگ ایسی ہو رہی کہ تم ایک مہینہ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہو، اس کا اثر باقی 11 مہینوں میں یہ ہو کہ تم حرام چیزوں کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑنے والے بنو۔ اس کے نتیجے میں تم جہنم کے عذاب سے بھی بچنے والے بنو۔ یہ اصل ہے، بچنا ہے ہمیں، کھانے سے بچے، پینے سے بچے رمضان کے مہینے میں، باقی گناہوں سے بچے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچ سکو۔ اور یہاں پر ایک اہم بات آپ لوگوں کو میں ہمیشہ سناتا ہوں، ہر رمضان میں اب بھی سنا رہا ہوں، یہ انتہائی اہم بات ہے، یاد رکھو۔ یہ روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کی چیز نہیں ہے، روزہ اصل میں ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ بس ہمارے پاس سال گزر جاتے، کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، رمضان سے پہلے جیسا تھا مسلمان رمضان کے بعد ویسا ہی رہتا، کچھ بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں نظر آتی، نہ کوئی فرق نظر آتا ہے۔ اب دیکھو ایک باریک بات، ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کھانا بند کر دیتے۔ کیا رمضان کے مہینے میں کھانا نہیں کھاتے ہم لوگ؟ کھاتے ہی نہیں کھاتے؟ بولو نا، کھاتے، لیکن کب کھاتے؟ عام طور پر 11 مہینے جب کھاتے تب نہیں کھاتے، صرف کیا کرتے؟ ٹائم بدل دیتے، بس اللہ کے حکم سے ٹائم بدلتے۔ صبح 10 بجے 11 بجے کھانے کی عادت تھی، لیکن 10-11 بجے نہیں کھاتے۔ دوپہر میں 2-3 بجے کھانے کی عادت تھی، نہیں کھاتے، لیکن کب کھاتے؟ صبح 4 بجے کھاتے۔ حالانکہ 4 بجے کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن کھاتے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، سحری کرنا ہے، کر لیتے ہم۔ ٹائم بدلا، مغرب میں کوئی بھی نہیں کھاتا، اکثر لوگ نہیں کھاتے مغرب میں، لیکن مغرب میں کھانا شروع کرتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے افطاری کرنا، افطاری کر لیتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے منع نہیں کر رہا، ہم کو صرف کھانے کی ٹائمنگ بدل دیا، وقت بدل دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اصل میں ہماری عادت بدل دیا۔ اس مہینے کے ذریعے سے ہم اپنی عادتوں کو بدل سکے، ہم ہمارے خواہشات کو بدل سکے۔ میری عادت تھی 10 بجے کھانے کی، اب نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ میری عادت نہیں تھی 4 بجے کھانے کی، لیکن کھاؤں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے یہ سبق ملا، میں میری عادت کا بھی غلام نہ بنوں، میں میری خواہش کا بھی غلام نہ بنوں، میں صرف اللہ کا غلام بنوں۔ یہ ٹریننگ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو اصل میں۔
یہ تقوی ہمارے اندر آ جائے کہ میں اللہ کا غلام بنوں گا، میں انسان کا غلام تو دور کی بات، میرے نفس کا، میری خواہش کا بھی غلام نہیں بنوں. یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں. ہم ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں، اس لیے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا ہمارے پاس، ہمارے زندگی میں کوئی گناہ نہیں. اگر ایک انسان، ایک مسلمان ایک رمضان میں ایک گناہ بھی چھوڑے نا، ایک رمضان میں ایک گناہ چھوڑنے کی اگر وہ ارادہ کر لے تو اس کی زندگی میں گناہ باقی نہیں رہتے، زندگی میں گناہ باقی نہیں رہتے. ایسے ہی ایک بات یاد آئی، غیر مسلموں کا جو روزہ ہوتا ہے، کبھی آپ ان کو پوچھو، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. ایک تو ہفتے میں ہر ہفتے روزہ رکھ لیتے، ہر پیر کو کسی کا روزہ رہتا، ہر چہارشنبے کو کسی کا روزہ رہتا. ایک مسلمان ایسے ہی پوچھا کرتے ایک غیر مسلم سے، کیا بھائی تم کھانا کھا، وہ صرف کھانا نہیں کھاتے، باقی سب چیزیں کھا لیتے. کیا بھائی کھانا کھائیں گے؟ چلو ہوٹل میں. نہیں آج میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا. ارے یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ کھانا کھاؤ بولے تو نہیں کھا رہا، لیکن صبح سے دیکھ رہا ہوں میں چائے بھی پی رہا، اور کیا ہے بھائی وہ ناشتہ کر لے رہا دوسری چیزوں سے، پھل کھا رہا، فروٹ کھا رہا، ہر چیز ہو جا رہی تیری، اور پھر بھی روزہ ہے. ہاں ہمارا روزہ ایسا ہی ہے، خالی کھانا نہیں کھاتے، باقی سب چیزیں کھا لیتے. مسلمان بولا کرتے اس وقت، اگر ہمارے کو خالی بیڑی پوڑی کھانے کی اجازت رہتی نا، زندگی پر روزہ رکھ لیتے ہم لوگ. حالت ایسی ہے، بیڑیوں اور پوڑیاں یہ مرد. عورتوں کو ہمارے جتنے بھی گھروں میں خالہ رہتی نا، ان کو خالی پان کھانے کی، چائے پینے کی عادت دیے تو ہوگا، انہوں بھی زندگی بھر روزہ رکھ لیتے. پھر ایسی حالت ہے ہماری، اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہمارے مسلمان. کیوں؟ بھوک نہیں لگتی میرے کو خالی چائے پینے کی عادت ہے نا ماں، دن میں 4 چائے نہیں پیے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے روزہ نہیں ہوتا میرے سے. پان کھانے کی عادت ہے نا ماں، اس لیے نہیں ہوتا میرے سے روزہ. افطاری بعد میں کرتے، جو لوگ مجبوراً روزہ رکھتے نا، ان لوگ افطاری کھجور بعد میں کھاتے، پہلے پان کا بیڑا منہ میں ڈال لیتے. اور ایسے بھی ہے ہمارے پاس، انہیں نماز بعد میں پڑھتا، خالی ایک کھجور کھا کے پانی پی کے سیدھا حمام میں جا کے سگریٹ سلگا لے کے پیتے ہوئے بیٹھتا. ایسے مسلمان ہیں ہمارے پاس. ایک گناہ اگر تیرے کو صبح سے شام تک جب سگریٹ سے بچ سکا، صبح سے شام تک پوڑی کھانے سے بچ سکا، تو اگر وہی 12 گھنٹے 14 گھنٹے بچنے والا باقی 6-7 گھنٹے اگر بچ سکتا، تو تیری زندگی سے وہ سگریٹ کی عادت ختم ہو جاتی. پورا 1 مہینہ شراب نہیں پیتا، لیکن عید کے دن شام کو فل پی لے کے آ جاتا. شراب نہیں چھوڑ سکا، 1 مہینے کی ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوا؟ سود لینا نہیں چھوڑ سکا، کیا فائدہ ہوا پھر اس رمضان کا؟ تو رمضان کا مہینہ جو آیا ہمارے زندگی میں ایک میسج لے کے آیا، تاکہ ہمارے زندگی سے گناہ ختم ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن سکے، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا. تو بہرحال کیا بول رہا تھا، ہمیں سچی توبہ کے ساتھ اس کا استقبال کرو. سچی توبہ کے ساتھ رمضان کا مہینہ آ رہا تو میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ خالی روزہ ہے سوتے دن ٹی ویوں کو ڈھانپ کے رکھے، مغرب ہوتے اٹھا کے پھر سیریلان دیکھنے والے بن جائے، تو کوئی پھر اس کا رمضان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا.